اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی برکات، فضیلتیں یہ ہر جگہ ہم سنتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں۔ افضلیت کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے درود ابراہیمی، کیونکہ اس کی افضلیت ہے نماز سے متصل، اور نماز میں پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی افضلیت سب سے زیادہ ہے۔ ہم کتابوں میں بھی بہت پڑھتے ہیں، پرانی نئی، ہمارے بزرگان دین کی بھی ایسے ہیں جو انہوں نے حیات مبارکہ میں بتائے کہ درود ابراہیمی کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں۔ زندوں کے منہ سے سننا، ان کے مشاہدات، خواب شاید وہ معنی نہ رکھتے ہوں، جب ان ہستیوں یا ان لوگوں کے ناموں کے زبانوں سے یا پیغامات سے کے ذریعے ہمیں درود ابراہیمی کی فضیلت کا علم ہو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، آج ایک ایسا ہی مشاہدہ ہے جو ہوا چند دن پہلے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ عالم برزخ میں درود ابراہیمی کے کیا کمالات ہیں۔ دنیا میں تو قبر میں بھی بہت سے آپ نے سنے ہوں گے، عالم برزخ جب وہاں پہ ہے تو وہاں پہ درود ابراہیمی کیا خیر جو ہے بانٹ رہا ہے اس دنیا میں بھی۔ تو میری ایک جاننے والی اس طرح ہیں نہیں، پچھلے سال وہ فوت ہو گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو ان کی زندگی کے لگ بھگ 25 سال جس جامعہ سے وہ تھیں انہوں نے گزارے ایک ہی میں، اور وہاں پہ وہ تھیں جو مختلف درجے ہوتے ہیں، تو جہاں پہ قرآن کی تجوید اور اس کے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ، وہ اس کی معلمہ تھیں، اور اس میں ہزاروں نہیں تو میں کہتی ہوں لاکھوں ان کی شاگردیں نکلی ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا جامعہ ہے جہاں سے ماشاءاللہ لڑکیاں جو ہیں وہ علم کر کے عالمائیں بنتی ہیں، اور پورے کے پیکے میں اپنے علم کی روشنی بکھیرتی بھی ہیں اور بکھیر بھی رہی ہیں۔ تو وہ چھوٹا نہیں ہے، اور کافی اس سے بہت بڑے مدارس کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق ہے، رجسٹرڈ ہے وفاق کے ساتھ، باقاعدہ اس کا وہ ہوتا ہے وفاق سے۔ تو وہ وہاں پہ انہوں نے 25 سال گزار دیے۔ یہ ان کے گھر کے پاس ہی تھا، پچھلے سال جب ان کی وفات ہوئی، اور تو جہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی گھر میں، خواتین کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کیا ہدیہ کر رہا ہے۔ تو ہماری تو عادت ہوتی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مردوں کو دیکھتے تو ہمارے منہ سے درود ابراہیمی ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی جب پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا تو پھر اسی رات خواب دیکھا کہ یہ آئے اور کہا کہ جب سب قرآن بھی مجھے ہدیہ کر رہے تھے اس وقت جب میں بھی تم لوگوں کے درمیان ہی میں میرا جسم تھا، اور کسی نے سورہ یاسین اور کسی نے کلمہ اور کسی نے کیا، لیکن جب تم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے میں ایک ٹھنڈی بہار والی فضا میں آ گئی۔ تو یہ مجھ پہ بڑا اس نے کام کیا۔ اس بات کو لگ بھگ 1 سال گزر گئی۔ ابھی اسی مدرسے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ دن جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ادھر کے پی کے میں ہر جگہ ہی ہوتے ہوں گے، لیکن خاص کر جو مدارس میں بہار کے دن کہلاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ختم بخاری شریف ہوتی ہیں، عالمیں بن کے نکلتی ہیں وہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد۔ تو جس مدرسے میں یہ تھیں وہیں پہ بھی کچھ ابھی چند دن پہلے ختم بخاری تھا تو مدعو کیا گیا۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جہاں پہ دفن ہے، یہ قبرستان ہے، یہ ان کے جو مدرسہ ہے اس سے تھوڑا پہلے ہی آتا ہے، کیونکہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھی، جو مدرسہ ہے اس کے قریب ہی تھی رہتی تھی، تو پھر ظاہر قبرستان کا بئی تھا تو وہ وہاں پہ دفن ہے۔ ایک نہر کے پاس سے یہ راستہ جاتا ہے اندر کی طرف، اور اس کے نہر کے اس طرف آپ جو ہے کہیں کہ قبرستان ہے، اس طرف آگے چل کر اندر کی طرف چل کے مدرسہ ہے
کافی بڑا. تو وہ جب ہم گاڑی میں تھے تو جیسے ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مطلب اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس قبرستان سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس سے جب اب کل ختم بخاری، اس سے پہلے ہی ابھی ادھر گئے نہیں، لیکن خواب دکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم وہاں پہ جا رہی ہو تو فلانی جو مدرسے کی بڑی ہیں، ناظمہ ہیں، ان سے کہنا کہ آپ کا کام یہاں پہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، تو آپ کو مبارکباد، آپ کو مبارک ہو، مبارکباد وصول کریں. اور پھر ایک باجی، ان کا نام میں نہیں لوں گی، اور ایک باجی ہیں، انہوں نے عالمہ ہیں اور وہ پڑھاتی ہیں تفسیر. تو کہتے ہیں ان کا نام لے کے، چونکہ وہ ان کے ساتھ ہی لگ بھگ ان کی وقت گزرا اور ایج ہو چکی ہے، ان کو بھی 25-26 سال ہو گئے. تو ان کو کہنا کہ اب تمہارے آنے کا وقت ہے، تم نے جو بہت خدمت کی، لیکن اس دنیا میں اور قبر کی دنیا میں سب سے زیادہ درود کام آتا ہے. تو تم یوں کر لو کہ اس یہاں کی تیاری کے لیے تم 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس دنیا کے لیے ہدیہ کر دو. سبحان اللہ. وہ قرآن کی، جن کو کہا جا رہا ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہیں، اور جو کہہ رہی ہیں وہ قرآن کی تجوید کرواتی تھی. اور فضیلت کام تو سب کچھ آ رہا ہے کیونکہ ان کا کام پسند کیا جا رہا ہے، لیکن ان منازل میں انہوں نے کہا ہے، ان مراحل میں اگر کوئی کام کی چیز آپ کو لگتی ہے اور آپ کے کام آتی ہے تو وہ ہے درود ابراہیمی. کیونکہ یہ دونوں جو پیغام دے رہی ہیں اور جن کو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ درود ابراہیمی ہی پڑھتی ہیں، دوسرا درود نہیں پڑھتی. اس لیے اس لحاظ سے درود ابراہیمی کا ہی کہا گیا. اور 1,00,000 کی تعداد ہمیشہ یاد رکھیے. انہوں نے ساتھ کہا کہ تمہارا وقت کم رہ گیا ہے، تم نے بہت جلدی ہمارے پاس آنا ہے، تو اس لیے 1,00,000 درود کا اکاؤنٹ بنا لو اس دنیا کے لیے. اس بینک میں یہی چیک کیش ہوتا ہے. اب اس بات کو سمجھیے کہ آپ سب 1,00,000 پڑھ کے صرف مت رک جائیے گا. ان کا وقت کم ہے، اس وقت کے لحاظ سے 1,00,000. ہمارے پاس، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ان کو تو ایک پیغام مل گیا، ہمیں نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. تو اس طرح کے بہت سے اکاؤنٹ کھول لیجئے جو لاکھوں کی تعداد میں درود ہو، کروڑوں کی تعداد میں درود ہو. جب تک آپ ہیں اس دنیا کے لیے اپنا اکاؤنٹ کھول کے اس بینک میں ڈالتے جائیں. جب تک زندگی ہے ڈالیں. یہ آپ کو کیش آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں جا کر. تو یہ مت کیجیے گا کہ 1,00,000 آپ نے پڑھا. جو بھی درود آپ پڑھتے ہیں، یہاں پہ درود ابراہیمی کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ اسی کے مکلف تھیں، دونوں اسی کے مکلف تھے، یہی پڑھتی تھے اور کوئی درود نہیں پڑھتے تھے. ان کا درود ہی یہی تھا، درود ابراہیمی. میں اگر کہوں تو میرا درود ابراہیمی نہیں ہے، مختصر درود ہے. کوئی اور ہوگا، کسی کا درود رحمت ہوگا، کسی کا درود خضری ہوگا، کسی کا درود قرب مصطفیٰ ہوگا. تو اس چیز کو مت دیکھیے گا، اس پیغام کو سمجھیے پیغام کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت واضح پیغام ہے، اس لیے میں مزید اس کو وضاحت اس کی نہیں کروں گی، میں مزید اس کو واضح نہیں کروں گی. اور آپ کے کورٹ میں بال ڈال کے میں آپ کو خود یہ کہوں گی کہ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس زندگی کے کتنے لمحے ہیں اور کتنا زیادہ اپنے درود اپنے اکاؤنٹ میں بھرنا ہے، اور آپ کے اعمال کس طرح کے ہیں. یہ تو وہ لوگ تھیں، یہ تو وہ ہستیاں دو جن کی میں نے بات کی ہے. یقین جانیے ایک لمحہ دنیا کے لیے نہیں تھا. اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، بات بھی ہو رہی ہے تو اللہ اور رسول کی. تو اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو سمجھیں گے، جانیں گے اور اس پیغام پر عمل کریں گے. اپنے اکاؤنٹ بھرتے جائیں اور اپنے عالم برزخ کو کہ میں اس بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو بھرتے جائیں، تاکہ جب یہ چیک وہاں پہ کیش کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو درود کا کہ آپ آسانی سے ان منزلوں کو راحتوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں.
کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دل سے دعا ہے، ہر دعا میں آپ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔